الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت طلبہ عربیہ اور اس محفل میں موجود علماء کرام، میں اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی اس محفل میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا. اس سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں رابطۃ الاخوان کے ذمہ داران رضوان جعفرانی اور دیگر ساتھیوں کا کہ انہوں نے ہمیں آج کی اس نشست میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کا موقع فراہم کیا. جمعیت طلبہ عربیہ کی دعوت کے حوالے سے، اسلامی تحریک کے حوالے سے، اقامت دین کے فکر کے حوالے سے گزارشات آپ کے سامنے مجھ سے پہلے ذمہ داران نے رکھ دی ہیں. میں اس موقع پر یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 200 سالوں کے اندر مدارس کا ہمارے معاشرے میں کیا کردار رہا ہے. ہم سب مدارس سے متعلق علماء کرام ہیں، محتممین ہیں، تو ضروری ہے کہ ہمیں اپنے پس منظر کا بھی کچھ نہ کچھ علم ہو، اور پھر اسی کے تناظر میں ہم یہ بھی سمجھیں کہ سید مودودی کی دعوت کو سب سے زیادہ، ان کی دعوت کو کہاں سے رد کیا گیا تھا اور متنازع بنایا گیا تھا اور بنایا جا رہا ہے. اگر ہم گزشتہ 200 سالوں کا مختصراً ایک خاکہ اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں تو مدارس کے کردار کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کردار مدارس دینیہ کا بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص گزشتہ 200 سالوں میں اگر رہا ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے علوم شرعیہ اور دینیہ کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا ذمہ بخوبی ادا کیا ہے. اور دوسرا کردار مدارس کا یہ رہا ہے امام و خطیب، مدرس و معلم، مسجد و مکتبہ، یعنی مسلمانوں کی جو معاشرتی بنیادی ضروریات ہے اس کے لیے افراد کار فراہم کیے ہیں. اور تیسرا کردار مدارس کا معاشرے کے اندر یہ رہا ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کی انہوں نے حفاظت کی ہے، اور بالخصوص مغربی اور مشرقی جو ہمارا کلچر ہے اور ہماری ثقافت ہے اس کی حفاظت کی بھی دینی مدارس نے کوشش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مدارس کے لیے ہمیشہ سے گزشتہ 200 صدیوں سے لے کر اب تک اگر جو مشکلات ان کے سامنے ہیں، جو تحدیات ہیں اور چیلنجز ہیں، اس کو بھی اختصار کے ساتھ ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. مدارس کو داخلی مشکلات بھی ہیں اور خارجی مشکلات بھی ہیں. خارجی مشکلات مدارس کے لیے یہ ہے کہ مسلسل اور ہمیشہ سے ایک مخصوص طبقہ، ایک خاص ذہنیت کے مالک لوگ اور مقتدرہ قوتیں مدارس کے خوبصورت چہرے کو
ہمیشہ انہوں نے مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی انہیں ریاستی سرپرستی میں لانے کے جیسے خوبصورت نعروں کے ذریعے سے، کسی اور نعرے کے ذریعے سے مدارس کے آزادانہ تشخص کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور خارجی مشکلات میں جو سب سے بڑی مشکل ہے مدارس کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ان کو بدنما کر کے، ان کا چہرہ مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اور جو داخلی مشکلات دینی مدارس کے لیے ہیں، جو 3 مختصر مدارس کا کردار جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، مسجد و امام، معلم اور مدرس کی فراہمی، علوم شریعہ کی حفاظت اور اگلی نسلوں کے لیے اس کی منتقلی، اسلامی فکر و تہذیب کی حفاظت، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو تحفظاتی ہیں اور دفاعی ہیں۔ مدارس ابھی تک دفاعی پوزیشن میں ہیں۔ مدارس کے اندر اسلامی علوم کے حوالے سے گہری آگاہی تو ہے، لیکن مغربی تہذیب اور فکر سے آگاہی مدارس کے اندر بہرحال وہ موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا، وہ مذاہب جن کی تبلیغ اس عہد میں بھی کی جا رہی ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، الحاد ہے، مستشرقین ہے، جتنے بھی مذاہب اور نظریات ہیں، ان کے حوالے سے بھی اہل مدارس اس تیاری میں نہیں ہے جو کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص مسلم امہ کا حصہ سمجھنے والا یا سمجھا جانے والا جو علمی ذخیرہ ہے ہمارے پاس، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، مالکی ہے، زیدی ہے، ظاہری ہے، فقہ جعفری ہے، دینی مدارس کے اندر ہر ایک مسلک نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایک ہی مسلک کو اختیار کیا ہوا ہے۔ دیگر مسالک کے بارے میں وہ ابتدائی معلومات بھی مدارس کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ داخلی مشکلات میں سے ہیں۔ اور جو معاصر فکری تحریکات ہیں، ان کے حوالے سے بھی مدارس کے اندر طلباء کرام کا علم اس طور پر نہیں ہوتا جس طور پر ہونا چاہیے۔ اور ایک مشکل یہ بھی ہے کہ مدارس کے نظام سے اور مدارس کے سسٹم سے ابھی تک ایک مخصوص طبقہ وہ مستفید ہو رہا ہے۔ معاشرے کا ایک عام فرد اسلام سیکھنا چاہ رہا ہے، اسلام کے قریب آنا چاہ رہا ہے، اس کو اسلام کس طرح پیش کیا جائے، مدارس یہ اسلوب سیکھنے میں بہرحال ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اور میں یہ گزارشات کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ اور ہر ایک محفل میں میڈیا کے ذریعے سے بھی، سیاستدان بھی اور مذہبی رہنما بھی آپس میں ان چیزوں کو تذکرہ کرتے ہیں۔ مدارس کے ہمیشہ جو میں آزادانہ تشخص اور ان کے جو خوبصورت چہرہ ہے اس کو بدنما کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر ایک تقاضا ان سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ 1857 کے بعد مدارس نے جو کام اپنے ذمے لیا تھا وہ بخوبی اور بحسن انہوں نے کر کے دکھایا ہے دنیا کے سامنے۔ اور وہ ادارے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے بنائے گئے تھے اور جن کے لیے وافر مقدار میں ریاستی طور پر ان کے ساتھ تعاون بھی کیا گیا، وہ اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ اس لیے مدارس سے ہر طرف سے اگر مدارس سے یہی مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ مدارس کا جو کام تھا اور مدارس کے ذمے جو کام انہوں نے لیا تھا یا لگایا گیا تھا وہ انہوں نے ان عرصے میں بحسن خوبی ادا کر دیا ہے۔ اور اہل مدارس کے سامنے یہ بات کوئی نئی نہیں ہوگی کہ یونانی فلسفہ نے جب ہمارے عقائد پر حملہ کیا تو اس وقت امام ابن تیمیہ، امام غزالی، امام ابو الحسن اشعری انہوں نے انہیں یونانیوں کی اصطلاحات میں ان کے فکر کا رد کر دیا اور مسلمانوں کے عقائد کو محفوظ کیا۔ ان کے اپنے عقائد پر اور فکر کے ساتھ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور علمی باتیں بھی اس پہ کی جا سکتی ہے، لیکن جس وقت کا، جس عصر کا جو فتنہ تھا اس کا رد کرنے کے لیے اس وقت کے علماء کرام نے کردار ادا کیا ہے۔
اس وقت ہم جن علمی مشکلات کے ساتھ اور فکری مشکلات کے ساتھ ہمارا سامنا ہے، ایک تو مغربی تہذیب ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، الحاد ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، مختلف ناموں کے ذریعے سے دینی مدارس کے طلبہ کو الحاد کی طرف بلایا جا رہا ہے، الحاد سے متاثر کیا جا رہا ہے۔ ابھی حالیہ ہی ایک نئے نام سے کچھ لوگوں نے کام شروع کیا ہے، مدرسہ ڈسکورسز کے نام سے، ابراہیم موسیٰ جو دیکھتے ہیں اس کو، اور پاکستان میں بھی اس کے پیروکار ہیں، اور انہوں نے بالخصوص مدارس کے وہ چنیدہ اذہان، قابل ترین لوگ جو اپنے شعبے کے طلباء اور علماء مانے جاتے تھے، ان کو اپنے فکر سے متاثر کیا ہے، اور ان کے ذریعے سے وہ اس فکر کی اور استشراق کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ چند گزارشات آپ کے سامنے کے بعد اب میں یہ گزارش آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ ادارے جنہوں نے دین کا تحفظ بھی کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے اسلامی فکر اور اسلامی ثقافت کی حفاظت بھی کی تھی، لیکن ان 200 سالوں کے دوران فروعی اختلافات ہمیشہ عروج پر رہے ہیں۔ انہی علمی اداروں نے جزئیات کو کلیات پر فوقیت دی ہے، فروعات کو اصول پر فوقیت دی ہے۔ ایسے ہی ماحول میں جمعیت طلبہ عربیہ کی بنیاد وہ رکھی گئی، اور پھر جمعیت طلبہ عربیہ نے اقامت دین کی فکر کی ترویج کے لیے، دینی مدارس کے طلبہ کے اندر اقامت دین کی فکر کی ترویج کے لیے کام شروع کیا۔ ایک طرف فرقہ واریت کا مسئلہ، مسلک پرستی کا مسئلہ، شخص پرستی کا، شخصیت پرستی کا، جو سب کے سامنے ہے، لیکن ایک مشکل جس کا ہم شاید کسی وجہ سے اپنے محافل میں بھی اس کا اظہار نہ کر سکیں، آج اپنے اساتذہ اور علماء کرام کے سامنے میں یہ جسارت بھی کروں گا، دینی مدارس کا میدان انتہائی خشک ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ جس میدان میں کام کر رہی ہے انتہائی خشک میدان ہے، سارے شخصی ادارے ہیں، جہاں ایک طرف احترام کا ماحول ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خوف کا ماحول بھی ہے، کوئی جرت نہیں کر سکتا کسی بات کہنے کی۔ خوف اور احترام کے اس ماحول میں نوجوان طلباء کرام کے اذہان کو فتح کرنا بہرحال یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن مختصراً میں جمعیت طلبہ عربیہ کے اپنے اس اسلاف کے سامنے جمعیت طلبہ عربیہ کی تاریخ یہ بہتر سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو جمعیت طلبہ عربیہ کے اس 48 سال کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 1975 میں جمعیت طلبہ عربیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور 1990 تک جمعیت طلبہ عربیہ میدان جہاد میں برسر پیکار رہی ہے، یعنی اپنے ابتدائی 2 عشرے جمعیت طلبہ عربیہ محاذوں میں رہی ہے۔ مہاجرین کے بچوں کو ان کی تربیت، ان کی تعلیمی ضروریات اور ان کی دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے جمعیت طلبہ عربیہ ان جد و جہد میں وہ سرگرم عمل رہی ہے۔ اس کے بعد کا زمانہ جمعیت طلبہ عربیہ کے لیے دعوتی تھا اور تنظیم کو پھیلانے کا موقع تھا، جس میں تنظیم پھیل گئی ہے، اور الحمدللہ اس وقت جمعیت طلبہ عربیہ اپنے 900 ارکان اور 550 امیدواران، 13,538 رفقا اور 1,20,000 معماران کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہے۔ میں آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہوں کہ دینی مدارس کی تعداد اس وقت پاکستان میں 30,730 ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو مدارس کے بورڈز کی ویب سائٹس پر یا ان سے فراہم کردہ ہے، لیکن حقیقی تعداد جو اپنے طور پر جمعیت طلبہ عربیہ کے شعبہ تحقیق کے ذمہ داران نے کوشش کی ہے، مدارس کی تعداد 37,000 سے اوپر ہے، اور ان میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد 48,000 ہے، اور ریکارڈ میں جو موجود ہے وہ 34,60,558 ہے، 34,60,558۔ لیکن الحمدللہ جس وقت جمعیت طلبہ عربیہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، میں اپنے علم کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تحریک اسلامی کے پاس بمشکل 7 سے 8 ادارے دینی مدارس کی شکل میں موجود ہوئے ہوں گے،
اور پھر 1975 سے لے کر 2000 تک وہ اعداد و شمار بھی میرے علم میں نہیں ہے، لیکن 2000 سے لے کر 2020 تک 1070 مدارس جمعیت طلبہ عربیہ کے فارغ التحصیل علماء کرام نے قائم کیے ہیں، اور اس وقت 1227 مدارس رابطۃ المدارس کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہیں، اور اس میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد 39,858 ہے۔ ان 39,858 طلبہ کرام میں سے 15,000 سے 16,000 کے درمیان درس نظامی کے طلبہ ہیں، اور باقی حفظ و تجوید کے طلبہ ہیں۔ اور طالبات کے مدارس کی تعداد تو مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ بورڈ سے طالبات کی تعداد جو ہیں وہ 63,740 ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ کے حلقہ ہائی رفاقت وہ 600 ہیں۔ حلقہ حامیان وہ حلقہ جات ہیں جو دیگر اداروں کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی شورا میں یہ دیگر کا لفظ اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اس کی جگہ ہم نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے فعال حلقہ جات اور غیر فعال حلقہ جات، کیونکہ جمعیت طلبہ عربیہ دینی مدارس کے طلبہ کی تنظیم ہے، تو ہم نے اس کو فعال اور غیر فعال کے اصطلاح کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ بزم قرآن کے حلقہ جات جو حفظ و تجوید کے بچوں کی ہے وہ 11,000 ہے، اور اس سیشن میں کورونا کی وجہ سے اجتماع سالانہ وہ نہیں ہو سکا، جن پر ہم اپنے جو ارکان جمعیت سے جو رخصت ہوتے ہیں معاشرے کے حوالے کرتے ہیں، بلکہ معاشرہ جن کے حوالے کرتے ہیں ان کے ناموں کا اعلان بھی کرتے ہیں، وہ اس سال نہیں ہو سکا تھا، اور یہاں پر بھی بہرحال ناموں کا اعلان میں نہیں کر سکوں گا۔ ان کی تعداد 142 ہے۔ یہ 142 ارکان جو مرکز جماعت کے طرف ان کے نام اور ان کے ایڈریسز پوری ڈیٹیل اور ایک جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ مرکز جماعت کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور فیڈ بیک جن کا ہم لیتے ہیں تو 142 میں سے 105 افراد و جماعت کے ارکان بنے ہیں، اور جو باقی نہیں بنے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کچھ گزارشات اور بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت ہمیں کون سے ایسے کام ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور کچھ وہ کام جو جمعیت طلبہ عربیہ کے اہداف تھے، اور جمعیت طلبہ عربیہ نے اس اہداف میں کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میں سب سے پہلی کامیابی وہ فہم قرآن کلاسز ہیں۔ ملک بھر میں جتنے بھی فہم قرآن کلاسز ہوتے ہیں اس کے 80 سے 85% مدرسین اور معلمین و جمعیت طلبہ عربیہ کے فارغ التحصیل علماء کرام ہوتے ہیں، اور اس میں بڑی تعداد ارکان کی ہوتی ہے، اور ان کلاسوں کے بارے میں آپ کو علم ہے، لاکھوں کی تعداد میں بھی بسا اوقات کسی نے کلاس میں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمیں اپنے اداروں کے اندر اپنے فکری اساتذہ کی کمی ہوتی تھی، اس وقت الحمدللہ 90 سے 95% اساتذہ جمعیت طلبہ عربیہ کے تربیت یافتہ اساتذہ ہیں جو اپنے ان مدارس میں خدمات درس سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی کامیابی جمعیت طلبہ عربیہ کے اس عرصے میں وہ یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں ہمارا ایک خالص علمی اور فکری ادارہ مرکز تعلیم و تحقیق کے نام سے کام کر رہا ہے، جہاں خالصتاً ہم علمی اور فکری کام کر رہے ہیں۔ وہ فل فلیج اختیارات کے ساتھ ہمارے سابقین کے ذمے ہے۔ مرکز نے اپنے شورا کے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ادارہ ہمارے سابقین چلائیں گے، مرکز کا ایک ذمہ دار صرف اس کا ٹرسٹی ہوگا۔ اس کے اہداف اور مقاصد طے ہیں۔ 2008 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس وقت اس کا 5واں بینچ وہاں پر وہ پڑھ رہا ہے، اور وہیں سے اور دینی مدارس سے نکلنے والے جو ہمارے دیگر ارکان ہیں 62 ارکان اسلامک یونیورسٹی اور لاہور کے بعض جامعات میں 62 کی تعداد میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور عمومی طور پر ان کے جو شعبہ جات ہوتے ہیں شریعہ اینڈ لا، اصول دین اور دعویٰ اور اینڈ کلچر، ان میں وہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کر رہے ہیں۔ اور تخصصات 7 مقامات پر کل پاکستان میں تخصص فی الفقہ کی کلاسیں ہیں، ان کلاسوں میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد 46 ہے جو مختلف مقامات پر تخصص فی الفقہ کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اس گزشتہ مہینے میں اپنے مرکزی مجلس شورا کے لیے جو ہم نے سال کے آغاز میں یہ طے کیا ہے کہ اس وقت جمعیت طلبہ عربیہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم کچھ عرصہ علم، فکر اور تحقیق کے لیے صرف کریں، اور اپنے تمام تر پالیسیز کو ہم علم اور تحقیق کے لیے ترتیب دیں، اور اسی کی
منصوبہ بندی کے تحت، اسی لائحہ عمل کے تحت ہم آگے بڑھیں۔ مرکزی مجلس شورا کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ ہم نے بر صغیر میں تجدید و احیاء دین کی تحریک کے عنوان سے شریعہ اکیڈمی اسلام آباد میں اس کا انعقاد کیا تھا ہم نے۔ اسی موقع پر پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا ہم نے دورہ بھی کیا، اور ہمارے اراکین نے اسلامی نظریاتی کونسل نے ابھی تک جتنی بھی خدمات سر انجام دی ہیں یا جتنی بھی ان کی سستی ہے ان کو توجہ دلائی گئی، اور جو کام انہوں نے کیا ہے وہ ریکارڈ وہاں سے مرکز شعبہ تحقیق جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان میں لایا گیا ہے، اور اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے حصے کا کام ہم کر سکیں۔ اور توہین رسالت کا جو قانون ہے اور توہین رسالت کے حوالے سے جو نئے مباحث اٹھ رہے ہیں، اور اس طرف رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک مرتبہ پھر نئے روپ میں لوگ اس کو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری مغربی طاقت اس کے پیچھے ہے۔ گو کہ اس میں مظاہرے بھی ہو گئے ہیں، ریلیاں بھی ہو گئی ہیں، جو سیاسی طور پر ایک سرگرمی ہوتی ہے کارکنان کو متحرک رکھنے کے لیے، لیکن ہم نے اس میں بنیادی ذمہ داری اپنی یہ سمجھی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور مدارس کے طلبہ کو علمی اور فکری بنیادوں پر یہاں پر ہم ان کی کچھ رہنمائی کر سکیں۔ تو اسلام فوبیا کے نام سے جنوری میں مجلہ المصباح کا خاص شمارہ اس عنوان سے نکل رہا ہے، اور پاکستانی سماج کا بحران اور احیاء دین کے تحریکوں کا مطلوبہ منہج کے اس بحران جو ہمارا معاشرہ ہے، تضادات سے پور معاشرہ ہے، اس کے اندر ہم کس طرح تجدید احیاء دین کا کام کریں، اس کے لیے بھی جمعیت طلبہ عربیہ نے اپنے مرکزی مجلس شورا اور دیگر ارکان کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا تھا، جس کا ریکارڈ موجود ہے۔ کوئی 265 کی تعداد میں اس سال ہمارے جن ساتھیوں نے مقالہ جات لکھے ہیں مختلف موضوعات پر، وہ بھی مرکز شعبہ تحقیق کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر ان کو کتابی شکل میں جمعیت طلبہ عربیہ شائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس وقت جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، شاید میں وقت بہت زیادہ لے رہا ہوں، میں اس کو سمیٹتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم جتنے علماء کرام یہاں موجود ہیں یا جن صبح جات سے ہم مشاہدہ کر کے آئے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تحریک کے بہتر انداز میں خدمت کر سکیں اور اقامت دین کی فکر اور اس نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر سکیں، تو اس کے لیے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی ادارے قائم کریں، اپنے ذاتی تعلیمی ادارے وہ قائم کریں، اور اس کے اندر پھر ہم اقامت دین کا کام بھی کر سکتے ہیں اور علم دین کا کام بھی بنسبت انتظامی اداروں کے ہم کر سکتے ہیں۔ انتظامی اداروں کے اندر جو مشکلات ہیں وہ آپ علماء کرام سے بہتر میں شاید نہیں جان سکتا، اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو، اور بسا اوقات ہم ماڈرن اور ماڈل ادارہ بنانے کی سوچ و فکر میں اور اس کے اجلاسوں میں اور اس کی منصوبہ بندی میں پوری عمر کھپا دیتے ہیں۔ جس طرح روایتی انداز میں مدارس کی اپنی ایک صورت ہے، اور جس طرح روایتی انداز مدارس کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہے، اسی شان میں اگر ہم آغاز کریں پھر اس کو ہم ماڈرن بھی بنا سکتے ہیں، پھر اس کو ہم ماڈل بھی بنا سکتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم اپنی تئیں ہر ایک بندہ یا جو ہم اپنے دوران طالب علمی میں ساتھ رہے ہیں، جن کے مزاجوں میں ہم آہنگی ہیں، ہم آغاز کریں اور یہ انیشیٹو لیں کہ ہم اپنے طور پر کسی نہ کسی جگہ پر ایک ادارے کو ہم قائم کر سکیں۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کی طرف ہمیں توجہ بہرحال دینی ہوگی۔ اس وقت ذرائع ابلاغ ایک زمانہ تھا، ذرائع ابلاغ تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ سوشل میڈیا کی صورت میں ہمارے پاس ایک نعمت موجود ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی دعوت کو ہم پھیلا سکتے ہیں۔ یہاں پر جماعت کے ذمہ داران بھی موجود ہے، میں ان کے علم میں بھی یہ لانا چاہوں گا کہ ایک مشکل جمعیت طلبہ عربیہ کو ہے، وہ یہ ہے کہ جمعیت طلبہ عربیہ سے فراغت کے بعد جو طلبہ کرام یہاں سے رخصت ہو کے جاتے ہیں، تحریک اسلامی ان کے لیے کوئی مستقل بنیادوں پر منصوبہ بندی کرے، ان کو کہاں کھپائیں۔ بسا اوقات بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں، علمی لوگ ہوتے ہیں، فکری لوگ ہوتے ہیں، تنظیمی لوگ ہوتے ہیں، وہ جا کے تحریک اسلامی میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے اور معاشرے کی نظر ہو جاتے ہیں، اور جو تربیت ان کی ہوئی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ جو کچھ میں نے یہاں کہا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں جو کچھ سچ کہا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ اس میں صحیح نہیں اور درست نہیں ہے وہ میرے کم علمی کی بنیاد پر ہے۔ میں رابط الاخوان کے ذمہ داران کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نظمی جمعیت طلبہ عربیہ کراچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے اسلاف کے ساتھ انہوں نے یہ چند لمحے اور گھڑیاں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔